السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ادریس دایو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک۔ آج ہم بات کریں گے بگوا نہر کی حالت زار پر، جو شہر کے مصروف ترین علاقوں سے گزرتی ہے۔ دیکھا جائے تو شہر سے گزرنے والی نہریں شہروں کی خوبصورتی کا راز ہوتی ہیں، مگر یہاں پر بگوا نہر تباہی کے دہانے پر ہے۔ نصف صدی پہلے نہری نظام کے وجود میں آنے کے بعد گھوٹکی کینال سے زرعی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے بگوا نہر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زرخیز ہوتی تھی۔ اس وقت بگوا نہر انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے گندے پانی کے 5 ڈسپوزل کا پانی چھوڑنے کے باعث نہر کی پس گردائی کے لوگ کئی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ زیر زمین پانی بھی زہریلا ہو گیا ہے۔ نہر میں گندگی اور کچرے کے باعث بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ بگوا نہر کی حالت زار کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ یہاں کے علاقہ مکینوں، شہریوں، سیاسی سماجی لوگوں، صحافیوں اور انتظامیہ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف ضلع گھوٹکی کے جنرل سیکریٹری محمد حسن چاچڑ کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس بگوا نہر کے حوالے سے۔ سر، یہ جو بگوا نہر ہے، اس کی حالت زار جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بگوا جو ہے یہ شہر گھوٹکی سے گزر رہا ہے، اور دنیا کے جو شہر ہیں نا، ان میں جس شہر سے وہاں گزرتا ہے وہاں خوبصورتی ہوتی ہے اور پکنک پوائنٹ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں گھوٹکی ضلع کا یہ حشر ہے کہ یہاں بگوا جو گزر رہا ہے، یہاں بدبو اور یہ جو غلاظت ہے، یہ سارے پورے شہر کا جو گند کا پانی ہے وہ سارا اس میں چھوڑ رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے جو کرپشن کر کے جو اس نے پیسے کمائے ہیں نا، یہ تاریخ میں اتنا پیسہ کہیں نہیں لگا ہوگا، کیونکہ 1 ارب 4 کروڑ روپے اس کے اوپر لاگت لگی ہوئی ہے ابھی تک، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ 3 محکمے کام کر رہے ہیں۔ میونسپل الگ کام کر رہی ہے، پبلک ہیلتھ الگ کام کر رہی ہے، اور ایریگیشن الگ کام کر رہی ہے، اور تینوں محکمے جو ہے اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس کے اوپر کام کروا رہے ہیں، حالانکہ ان کی بجٹ جو ہے وہ ایک جیسے یہ میونسپل ہے نا، اس کی تو ان لمٹ بجٹ ہے، اور ایریگیشن کی ان لمٹ بجٹ ہے، اور پبلک ہیلتھ کی ان لمٹ بجٹ ہے۔ یہ صرف کاغذوں میں ان کے اوپر 3 مرتبہ 4 مرتبہ انہوں نے بل پاس کروائے ہیں، لیکن یہاں پراگریس آپ دیکھیں اور بدبو اور غلاظت اور بیماری دیکھیں۔ یہاں کے پورے شہر کا جو پانی ہے نا، اس بگوا کے وجہ سے سارا پانی جو ہے خراب ہو گیا ہے۔ یہاں ہیپاٹائٹس B C کے جو پیشنٹ ہیں یہاں گھوٹکی میں تمام زیادہ ہیں، اور پورے شہر کا پانی جو ہے نا بدبودار ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جب نہری نظام یہاں پر وجود میں آیا تھا تو اس وقت اس بگو کو جو ہے عمل میں لایا گیا تھا۔ اس عمل میں لانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی جو زرخیز زمین ہے اس کو آباد کیا جائے۔ تو ابھی تو چلو جو آبادی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ابھی نہری نظام یہ اپنا صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ دیکھو نا، اس کا جب وجود ہوا، اس کا نام بگوا مطلب سفید پانی، ٹھیک ہے نا۔ سفید پانی کی جگہ ابھی یہاں جو حشر دیکھیں، حالانکہ انہوں نے آگے جو اس کی ٹیل بنتی ہے وہ پوری جو ایریگیشن ہے اس نے بیچ دی ہے، اور جو ہے وہ میونسپل کے حوالے اس نے اپنا کاروبار بنا ہوا ہے، اور پبلک ہیلتھ اس کے ساتھ ٹچ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کی اپنی جو ڈرینیج سسٹم کے پلاٹیں وغیرہ جو زمینیں تھی وہ بھی اس نے تقریباً محکموں نے کرپشن کر کے ختم کر دیے۔ بگوا کا جو ہے نا سارا نظام انہوں نے درم برم کر دیا ہے۔ سارے شہر کا جو ڈرینیج سسٹم ہے یہ کھلا اس میں چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے اس کو سونے کا بنا کر سارے شہر کا پانی نکاسی اس میں چھوڑ دیا ہے۔ آگے تو یہ ٹیل کے بعد یہ بند ہو رہا ہے، زمینیں جو ہیں ادھر گھر بن گئے، انہوں نے یہ سارا پانی شہر کا اس میں کھلا چھوڑ کر بیماری اور بدبو، اور یہ جو نالا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کھدائی کو تقریباً 8 مہینے ہو گئے۔ اسکول کے 2 بچے اس کھدائی میں ڈوب کر مر گئے، لیکن کسی ادارے نے ان کا نوٹس نہیں لیا۔ کیوں آپ نے چھوڑ رکھی ہے؟ یہ پائپ لائن آپ کمپلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ یا جو آپ کا پبلک ہیلتھ کا ڈسپوزل میں اس کو فعال کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارا کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ ہم اعلیٰ اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں، اگر نہر بنا کر اس کو پکا کر رہا ہے تو یہ بگوا کو پکا کیوں نہیں کرتے؟
सही ये बगावा जो है घोटकी के शहर के सिटी से गुजरता है। ये बगावा जो सारे शहर की जो 2 लाख आबादी है इसमें जो इसको पानी है वो इस बगेवा में चलता है। बगेवा की अभी पोजीशन यही है, आप देखें कि इस बगेवा ये बगोवा का नाम का है ये कि इधर सीओमओ टिंटोन घोटकी और इरिगेशन घोटकी और पब्लिक हेल्थ की ये सोनी चिड़िया है। इन्होंने करोड़ों रुपयों की जो है इन बगेवा पे करप्शन की है। जो इसकी पक्के बनाने के लिए 24-25 करोड़ जो बजट है वो पास करा गए। वो ये बगेवा का ये अशर है। देखें आप बगेवा की पोजीशन क्या है और बगेवा की दीवार के लिए करोड़ों रुपयों ने इन्होंने लूटा, वो भी आपके सामने है। और इस बगेवा की दोनों कड़ों पे इन्होंने रोड बनाने के लिए रोड्स खातों वालों को दिए। रोड की पोजीशन ये है तो रोड वो जो है वो उखड़ गया। 1-2 माह हो गए रोड बनाए, वो रोड उखड़ गया। यहाँ ये जो बगवा है ये घोटकी के सियासी लोगों और सीएमओ घोटकी और इरिगेशन इंजीनियर जो उनको ये करप्शन का एक सोनी चिड़िया है। यहाँ जो आता है लूटता है, जो भी सियासी आदमी बाहर आता है इसको लूटता है। हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और बाला इदारों को कि खुदारा ये जो घोटकी के अवाम के दौलत को दोनों हाथों से लूट रहे हैं ये लोग, इनका नोटिस लें। ये अधेर नगरी का राज बना हुआ है, इधर जो भी आता है लूट जाता है। खुदा के लिए हमारे मुल्क पे रहम करो। बगोवा जो है ये अभी बगोवा नहीं है, ये एक गंदे नाले का ढेर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ में जो इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस बीमारियों से क्या नुकसानात हो रहे हैं? ये जो बगोवा है ये नहर थी, ये चलती थी, नहर चलती थी। अभी तो इन लोगों ने इस नहर को बेच दिया है। इसकी जो पीछे जाएंगे आप, जो इसकी पुछड़ी है इन लोगों ने वो बेच दी है, वो प्लाटिंग कर दी है। तो ये इसका पानी कहाँ जाएगा? ये सारे शहर का गंदा पानी जो है अब ये आबादी के पास रुक करके उस आबादी पे चला गया है। यहाँ बीमारी हेपेटाइटिस बी के आपको लाखों आदमी मिलेंगे, हेपेटाइटिस सी के लाखों आदमी मिलेंगे, और जो आंखों की बीमारी इधर है, खांसी की बीमारी इधर है। सारी बीमारी जो है इस बगेवा के लिए करके जो ये गंदा पानी है घोटकी का, उसकी वजह से ही ये लोग जो इस बीमारी में मुब्तला है। हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से और जनरल साहब से और वजीर आज़म पाकिस्तान से, तो खुदारा इस मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क हमारा है, इसको बचाओ। ये जो लूट मार है, जो करप्शन जो इस बगेवा पे करप्शन हुई है, अरबों रुपए की करप्शन हुई है, इनका नोटिस ले। यहाँ घोटकी की तबाही का जिम्मेवार जो है उनको उसी को जेलों की शीकों में पहुंचाए। बेटा ये बग्गे की जो हालत है बहुत एक मखदूश हालत है और बहुत परेशान कुन हालत है। इंसानी ज़िंदगी के हवाले से भी बहुत मुज़र है। देखें हर तरह की बीमारियां यहाँ फैलने के कभी जो है इम्कानात हैं। बाकी रह गई बात कि इसका ज़िम्मेवार कौन है, ज़ाहिर है इसका ज़िम्मेवार जो है वो मौजूदा जो इलाके में हमारे अदारे हैं जिसमें म्यूनसिपल आ जाती है और हेल्थ के डिपार्टमेंट आ जाते हैं, और बिलखसूस जो है वो हमारे इरिगेशन के जो अदारे हैं वो उनकी ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपनी चीज़ों का इसका ख्याल करें, ध्यान करें। म्यूनसिपल के ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो सेहत के हवाले से, अवामी जो तकालीफ़ हैं उसके हवाले से इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है वो इंसानी ज़िंदगियाँ बढ़ रही हैं, पल रही हैं। तो इसके अंदर ये गर्मियों का टाइम है, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं और अनवाع इक़साम की जो है वो बीमारियाँ फैलने का अंदेशा नहीं बल्कि यकीनन फैल रही हैं यहाँ पे बीमारियाँ। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि ज़िम्मेवार लोग जो हैं वो अपनी यूँ कह लें कि अपनी ज़िम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे हैं कि भाई हम जाएं, जाके देखें लोगों को क्या क्या तकालीफ़ हैं उसको हल करने की कोशिश करें। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इसके खरबों रुपए की बजट आ रही है और वो कहाँ जा रही है। ज़ाहिर है जहाँ से
وہ آ رہی ہے، پھر شاید مجھے تو لگتا ہے کہ پھر موڑ کے واپس ادھر ہی جا رہی ہے، کیونکہ خرچ نہیں ہو رہی ہے، ہمیں خرچ نظر نہیں آ رہا۔ میں خود یہاں پہ دیکھتا ہوں، مجھے کافی، میں 76 سے میں اس چیز کو جو ہے وہ ہماری ادھر پیدائش ہے، اس کو بڑا اچھا ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس بگے کو بہت بہترین ایک پرفضا مقام دیکھا ہوا ہے۔ اب تو یہ ڈرینیج ہے، پورے شہر کا پانی، میں سمجھتا ہوں کہ میونسپل نے جو ہے یہاں پہ کوئی 5-7 ڈسپوزیبل جو ہے اس کے اندر لگا کے اور اس کے اندر پانی وغیرہ چھوڑا ہوا ہے۔ وہ پھر دوسرا کام، پھر میونسپل دوسرے جو لوگ ہیں جو عام شہری ہیں، ان کے پاس کچرے کے لیے کوئی سسٹم نہیں، ان کے اٹھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، مجبوراً پھر لوگ جو ہے وہ اپنا جو گند ہے، گھر کا کچرا ہے، وہ پھر ان کے اندر دیکھیں، آپ ذرا دکھانا چاہیں گے تو دکھا سکتے ہیں کہ یہ سارا یہاں پہ آتا ہے۔ اب یہاں پہ میڈیکل کا ڈسپوزیبل، شاید یہاں پہ ساتھ میں کوئی میڈیکل سینٹر بھی ہے، وہ بھی اسی میں پھینکتے ہیں، اور بھی ساتھ میں بہت سارے کچرے اس کے اندر پھینک رہے ہیں، جس سے تغفن پیدا ہو رہا ہے، ماحول کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ انسانی حساب سے اگر دیکھا جائے تو انسان کو اچھے ماحول میں سانس لینا، زندگی گزارنا اس کا بنیادی حق ہے کہ شہریوں کو ایک پرفضا اور صحت مند ماحول میسر ہونا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے یہ اس طرح کا پرووائڈ کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں، راجہ جنید میتلو، ان سے پوچھتے ہیں بگوا جو نہر ہے، یہ بگوا جو نہر ہے، اس میں جو بگوا نہر نہیں ہے بلکہ یہ ابھی ایک گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے، نہ اس کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، جو سالانہ جو اس کی بجٹ ہے، بجٹ کے باوجود بھی اس نہر کا یہ حال ہے۔ راجہ بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو بگوا نہر ہے، حالانکہ دیکھا جائے جو بڑے شہروں میں یہ جو مصروف ترین علاقوں سے نہریں گزرتی ہیں، وہ جو ہے وہ ان شہروں کی خوبصورتی کا راز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں آپ یہ بگوا نہر جو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ادریس بھائی، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ چند سال قبل جو ہے یہ ایک نہر تھی، اسی نہر سے پانی جو پیچھے زمینیں تھی وہ زیراب ہوتی تھی، اور اس لیے سبزیاں کاشت ہوتی تھی، کمند اور گندم کی فصل یہ ساری اسی نہر سے ہوتی تھی۔ لیکن ابھی کچھ سال پہلے جو ہے شہر کا جو بھی میونسپل ٹاؤن کا عملہ ہے، انہوں نے جو بھی 5 ڈسپوزل ہیں گھوٹکی شہر کے، ان کا جو گندا پانی ہے اس کی نکاسی اسی میں ڈال رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سارا جو یہ بگوا ہے کچروں سے بھرا ہوا ہے، اس کی صفائی نہیں ہو رہی، لیکن یہ ابھی وہ کیسے کہ سندھی میں کہاوت ہے، سونے پہ سہاگا، یہ ابھی کرپشن کا ایک بگوا سہاگا بن چکا ہے۔ یہاں چند 3 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو کبھی ایک ڈپارٹمنٹ اس کی کھدائی کراتا ہے، صفائی کراتا ہے، وہ کروڑوں کے بل بنا کے کرپشن کرتا ہے، اور اس کے بعد ٹاؤن کا عملہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم اس کی کھدائی کریں گے، وہ بھی کروڑوں کے بل بنا کے، یہ صفائی ہوتی نہیں ہے لیکن ویسے یہ بل بنا کے اپنے جیبیں بھرے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں، ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، پنجاب کے رحیمیار، صادقآباد، ادھر جو شہر سے اندر سے جو نہریں گزرتی ہیں ان کے دونوں اطراف اچھی طرح روڈ بنے ہیں، پارکنگ بنی ہے، پول بنے ہوئے ہیں، اور وہاں جو لوگ بیٹھ کے تفریح بھی کرتے ہیں۔ لیکن ادھر ہمارے دونوں طرف ابھی جو ٹاؤن کے عملے نے روڈ بنائے ہیں لیکن وہ بھی ناقص ہیں، کہیں ٹوٹے پڑے ہیں، لیکن یہ ابھی تک ایسی کوئی صفائی نہیں ہو رہی۔ اور شہریوں کا یہی مطالبہ ہر بار یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس سے بہت سی بیماری پھیل رہی ہیں، اور جو آس پاس کے محلے ہیں، گلیاں ہیں، اس میں پانی جر کا جو ہے کڑوا ہو چکا ہے، اس سے بیماری ہو رہی ہیں، چمڑی کی بیماری ہو رہی ہیں۔ لیکن ان جو بیٹھے ہیں ہمارے نمائندے، ان کے جو کوئی بھی اس پہ توجہ نہیں ہے۔ لیکن یہ شہریوں کا بار بار یہ مطالبہ ہوتا ہے، جب بھی ہم جاتے ہیں نیوز بنانے، وہی موقف دیتے ہیں کہ بھائی خدا را اس کو جو ہے نکاسی اچھے نمونے اس کی بنائی جائے، اس کی صاف ستھرائی، اور اس کا جو اندر کچرا پڑا ہے، کلیوں، یہ وہ سارے اس کی صفائی کی جائے تاکہ اس کا پانی نکاس ہو سکے۔ اور بدبو، یہاں ہم ابھی کھڑے ہیں بگوا کے ساتھ، ہمیں بھی بدبو آ رہی ہے۔ یہاں جو ساتھ میں مکانات ہیں ان کو بھی اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی غلط ہوتی ہے۔ یہاں ساتھ میں اس بگوا کے ساتھ کچھ چند اسکول بھی ہیں اور مسجد شریف بھی ہیں، مندر بھی ہیں، لیکن وہ بھی اسی بگوا کی وجہ سے بہت تنگ ہے۔ لیکن یہاں ہمارے نمائندوں سے سننے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب تک کے تسلسل سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ حکومت سے کہ خدا را اس کی توجہ کی جائے، اس کا جو نکاسی کا سسٹم ہے وہ بحال کیا جائے تاکہ یہاں کے جو مقیم ہیں ان کو سکھ سے سانس لینا پڑے، تاکہ گندے پانی کی وجہ سے یہ نہر جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس گندے پانی کی وجہ سے جو نہر ہے بگوا، یہ بالکل مسمار ہو گیا ہے۔ ابھی ایریگیشن والے جو ہے ان کی مرمت کے لیے کروڑوں روپے جو ہے کرپشن کرتے ہیں، اور میونسپل کمیٹی والے بھی کروڑوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر بگوا کا کام مکمل نہیں ہوتا،
اور یہ صرف کاغذی کارروائی میں کام کرتے ہیں. ابھی تک بگیوا کی کوئی آپ دوسرے جانب ٹاپ پہ دیکھیں کوئی بھی کام نہیں ہوا. یہ ایک بدقسمتی ہے گھوٹکو والوں کی کہ ان کے بگیوا میں جو ہے گندے پانی جو ہے وہ چھوڑ کر دیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بگیوا سے جو آس پاس کی زمینیں ہوتی تھی آباد ہوتی تھی ابھی وہ زمینیں بھی بنجر بن گئی ہیں. گندے پانی کی وجہ سے یہاں پر لوگ پہلے سبزی یہاں جو ہے وہ بناتے تھے اور سبزیاں جو ہے ابھی وہ نہیں پک رہی ہیں کیونکہ نہر میں جو ہے وہ گندا پانی چھوڑ دیا گیا ہے اور شہری سخت پریشان ہیں. گھوٹکی کے آس پاس تقریباً کتنی زرعی زمین ہے وہ ان کی وجہ سے وہ مسمار ہو گئی ہیں وہاں پر جو ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر زمینوں میں پانی نہ جاتا ہے اور وہاں پر کلر ہو گیا ہے. اس وجہ سے یہ حکومت جو ہے سندھ حکومت اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میونسپل ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ بگیوا کی جو مرمتی کام ہے اور جو کال کا گندا پانی ہے وہ اس میں نہ چھوڑا جائے تاکہ شہری لطف اندوز ہوں اور گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں نہ پھیلیں. جی یہ جو بگووا نہر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حالت زار. یہ ایک نہر تھی لیکن اب جو ہے گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے. یہ صفائی نہیں کر رہے. یہ اس میں بیماری ہے مچھر ہو رہے ہیں. یہ اس میں بیماری ہے ملیریا ہو رہی ہے ٹی بی ہو رہی ہے. بچے بیمار ہو رہے ہیں. یہ کوئی بھی کام نہیں کر رہے ڈھنگ سے. کروڑوں روپے بجٹ آ رہی ہے یہ کھا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں. ہم غریب و عوام کے کوئی ترس ہی نہیں آ رہا ہے ان کو. اچھا یہ پہلے صفائی اس کی ہوتی رہتی تھی؟ ہاں ہر سال ہوتی رہتی تھی. ابھی ہو رہی نہیں رہی ہے. گند ہو گیا ہے گراس ہو گئی ہے. یہ کیا کریں ہم اپیل کر کر کے تھک گئے ہیں. یہ ٹی ایم والے کام بولتے ہیں نہیں کریں گے کریں گے کریں گے نہیں کریں. یہ نالے ہیں وہ بھی نہیں صاف کرتے. ہم خود کرواتے ہیں یہ نہیں کرتے صاف. اچھا اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ کون کون سی بیماریاں پھیل رہی ہیں اس حوالے سے؟ عموماً ملیریا بہت ڈینگی ہو رہی ہے. یہ بچے بہت اس سے سبب بہت سیریس ہو رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ادھر دوا کے پیسے بھی نہیں ہیں. بچے بہت غریب مر رہے ہیں اس لیے. اچھا آپ یہاں آپ اس کی آبادی میں ہی رہتے ہیں یہاں پر؟ یہ آپ کا گھر ہے؟ یہ ہمارا گھر ہے. تو اس حوالے سے یہاں کا جو پانی ہے وہ کیا زہریلا ہو چکا ہے؟ یہاں پانی ٹھیک ہے؟ پانی خراب ہو رہا ہے. پانی سارا جر کا خراب ہو رہا ہے. صحیح نہیں ہے. پانی تھوڑا کوڑا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اچھا ابھی آپ کا گورنمنٹ آف سندھ سے کیا مطالبہ ہے؟ یہ برائے مہربانی ہم یہ صاف کر کے دیں ہر سال وانگل. یہ کام نہیں ہو رہا. ابھی مہربانی ہوگی سندھ سے گزارش ہے یہ گورنمنٹ سندھ سے ہمارا کام کرے عزت سے. جی ناظرین عوام تک کے پروگرام میں اپنے ہوسٹ محمد ادریس کو دیں اجازت. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.